پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک بہت قریب ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ عظیم الشان اور مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان شریف کہا جاتا ہے. رمضان شریف میں روزے کی پابندی کریں، یہ ہم پر فرض ہے. اور دوسری اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس بار رمضان میں تراویح کی نماز اپنے گھر پر پڑھیں، مسجدوں میں نہ جائیں. جس طرح آج کل ہم لوگ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، گھروں میں اپنے 5 وقت کی فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح رمضان شریف میں تراویح کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں اور مسجدوں میں نہ جائیں، کیونکہ جمع ہونے سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بیماری کو پھیلنے سے روکیں. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ اب یہ بیماری ہندوستان میں کافی تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہمارے شہر بدایوں میں بھی کئی کیس نکلے ہیں جو پازیٹیو ہیں، اور ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم بہت محتاط ہو جائیں اور بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھیں. اس کی کچھ تدابیر بتائی گئی ہیں، اس تدابیر پر ہمیں عمل کرنا ہے سختی کے ساتھ. پہلے تو یہ کہ صاف صفائی کا خیال رکھیں، جو عوام الناس کے چلنے پھرنے کی جگہ ہے وہاں گندگی نہ پھیلائیں، وہاں پر خاص طور سے تھوکیں نہیں، اس کو جگہ کو صاف رکھنا ہے. اور اگر گھر میں بھی ہم کہیں تھوک رہے ہیں تو اس پر پانی ڈال دیں، اچھی طرح سے اس جگہ کی صفائی کر دیں. اور رفع حاجت کے لیے یعنی باتھ روم میں جب آپ جائیں تو وہاں بھی صاف صفائی کا خیال رکھیں. بہت ضروری ہے صاف صفائی کرنا، اور صفائی اور ستھرائی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. النظافۃ من الایمان کہا گیا ہے کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی یہ ایمان میں شامل ہے ہمارے. تو صفائی کا خیال رکھیں. ایک ہی پلیٹ میں کئی لوگ نہ کھائیں، برتن الگ کر لیں. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں جتنی احتیاط ہم کر سکتے ہیں اس بیماری کو روکنے کی اتنی کر لینا چاہیے. تو برتن الگ رکھیں اور ایک دوسرے کے گلاس الگ کر لیں. ساتھ میں کھانے پینے سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ بیماری ہو تو اس کے ساتھ اگر کھائیں گے پئیں گے تو بیماری لگتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بیماری سے ڈرنا چاہیے، مگر یہ کوئی شرم اور عار اور ذلت کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی ہم نے کوئی جرم کر دیا اگر ہم بیمار ہو گئے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر بیمار ہیں اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں ذرا سا بھی محسوس ہو اپنے اندر یا کسی کے اندر کچھ تو وہ فوراً ہاسپٹل جائے اور اپنا چیک اپ کرا لے تاکہ ایک شبہ دور ہو جائے. یہ بالکل ایک چھپا ہوا دشمن ہے، یہ بیماری چھپی ہوئی دشمن جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے مگر یہ ہمارے اوپر وار کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیں کہ اگر آپ کسی ایسے راستے میں ہوں یا کسی پہاڑی میں، آپ غار میں ایسے ہوں جہاں اندھیرا ہو اور وہاں سانپ اور بچھو کے آنے کا خطرہ ہو تو آپ کتنے چوکنے رہیں گے. تو بس اسی طرح چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہر وقت اپنے دماغ کو اور آنکھوں کو کھلا رکھیں اور ایک دوسرے کے پلیٹ میں نہ کھائیں، الگ الگ رہیں. رمضان شریف میں تراویح اپنے گھر میں پڑھیں. پبلک پیلیس پر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، آمد و رفت ہے، لوگ ضرورت کا سامان لینے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، وہاں تھوکے نہیں، گندگی نہ پھیلائیں. اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ بغیر ڈھانٹا اور ماسک لگائے ہوئے باہر نہ نکلیں. میں بھی ماسک لگاتا ہوں مگر اس وقت چونکہ میں اکیلا ہوں یہاں پر خانقاہ میں، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، اکیلا ہوں اس لیے میں نے ماسک نہیں لگایا. ورنہ اگر یہاں پر کوئی ہوتا تو میں بھی ماسک لگاتا. ویسے تو جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے میں باہر نہیں نکلا ہوں گھر سے، تو میں اپنے گھر میں ہوں، اس لیے میں ماسک نہیں لگائے ہوا ہوں. اور میں بالکل اس وقت کوئی دوسرا بھی یہاں پر نہیں ہے، ورنہ میں بھی ماسک لگاتا. تو ماسک لگائیں. بغیر ماسک لگائے ہوئے باہر جائیں گے تو آپ پر قانونی کارروائی ہوگی، اس دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا ماسک لگا کر ہی نکلیں اور بلا ضرورت تو بالکل نکلیں ہی نہیں.
بہت ضرورت ہے، کوئی ضروری سامان لینا ہے کھانے پینے کا یا بچوں کی دوا یا دودھ کے پیکٹ، تبھی گھر سے باہر نکلیں، ورنہ باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ضلع بدایوں کے جتنے بھی ائمہ ہیں، مؤذن ہیں، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنی مسجد میں اذان دیں اور اذان دینے کے بعد یہ اعلان کریں مائک پر کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں، نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں، بلا ضرورت دروازے پر آ کر کھڑے بھی نہ ہوں، چھتوں پر ایک دوسرے سے کھڑے ہو کر بات بھی نہ کریں۔ ہمارے یہاں پر آبادی بہت گھنی ہے تو چھتیں ملی ہوئی ہیں، تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں مگر چھتوں پہ کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بہت پاس پاس کھڑے ہو کر۔ ایسا بھی نہ کریں۔ تو مسجدوں سے امام لوگ اور اذان دینے والے لوگ یہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہر اذان کے بعد واضح لفظوں میں یہ اعلان ہو کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، نمازیں گھروں میں پڑھیں، بغیر ماسک لگائے ہوئے باہر نہ نکلیں، ایک ڈسٹینس بنا کے رکھیں۔ اور جو سبزی والے گھروں محلوں میں گلیوں میں آ رہے ہیں ٹھیلا لے کر سبزی فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، ان سے بھی سبزی لیتے وقت بہت احتیاط کیجیے گا۔ سبزی کو لے کر ایک دم ڈائریکٹ پکا نہ لیں، کوئی پھل خرید کے فوراً کھانا شروع نہ کر دیں، بلکہ ان کو اچھی طرح سے دھوئیں، اور جو طریقہ ہے صاف اس سے وائرس کو دور کرنے کا، دھونے کا، سینیٹائز کرنے کا، اس کے بعد ہی کوئی چیز آپ گھر کے اندر لے جائیں۔ جو کپڑے باہر پہن کر جائیں وہ گھر کے اندر اس کو پہن کر نہ گھومیں، گھر میں گھستے ہی فوراً ان کپڑوں کو اتار کر ایک مخصوص مقام بنا لیں، پولیتھین میں ڈال کر یا کسی تھیلے میں ڈال کر اس کو رکھیں، اور گھر کے اندر دوسرے کپڑے پہنیں۔ اور خواتین یعنی عورتیں اپنے دروازوں پر کھڑے ہو کر وہ سبزی لیتی ہیں، ان کو خاص طور سے اس بات کی ہدایت کر دیں کہ بالکل بھی سبزی بیچنے والے سے جو بھی سبزی خرید رہا ہے تو اول تو یہ کہ گھر کے سارے لوگ باہر نکل کے نہ آئیں۔ سبزی بیچنے والا ہے تو گھر کا کوئی ایک فرد جا کر اس سے سبزی لے، مگر اس سے بھی ڈسٹینس بنا کے رکھے، اور سبزی یا پھل وغیرہ جو لیں ان کو بہت دھو کے صاف کر کے ہی اس کو آپ کھائیں اور استعمال میں لائیں۔ اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسجدوں سے یہ اعلان ہوگا، اس طرح کے اعلانات مسجد سے ہوں گے تو اس سے بہت اثر پڑے گا۔ مسجدوں میں لوگوں کا جانا بند ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت آپ اپنے گھروں میں رہیں، بالکل بھی مسجدوں میں جمع ہو کر باجماعت نمازیں نہ پڑھیں، اس وقت گھروں میں نماز پڑھیں، تراویح گھر میں پڑھیں۔ اور مسجدوں سے یہ اعلان ہر نماز کے بعد بہت واضح لفظوں میں ہونا چاہیے کہ گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، باہر نہ تھوکیں، اور جہاں بھی کوئی گھر کے اندر بھی کہیں تھوکیں یا رفع حاجت کو یعنی ٹوائلٹ وغیرہ جائیں تو بہت اچھی صفائی کریں اس ٹوائلٹ کی، اور جہاں تھوکیں وہاں پر اس کو فوراً صاف کر دیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اگر کوئی بیماری کسی کو ہو گئی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو بھائی جو بھی ضلع بدایوں میں جو بھی باہر سے آیا ہو وہ فوراً اپنا چیک اپ کرا لے، کیونکہ ایسا نہ ہو انجانے میں اس کی وجہ سے وہ خود بھی مصیبت لے، بیمار ہو جائے، اور اس کے ملنے جلنے والے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے بچے، اس کی بیوی بھی اس سے متاثر ہو۔ آپ اگر پولیس کو یا ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ خانقاہ کے نمبر آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے کی ویڈیو آپ دیکھیں خانقاہ کے پیج پر جا کر، جس پر میں نے اپیل کی تھی کہ لوگوں کو جس حد تک ہو سکے راشن پہنچائے، اس پر ہمارے نمبر ہیں، آپ خانقاہ کو فون کر دیں، انشاءاللہ بہت ہی سکون کے ساتھ آپ کا چیک اپ ہوگا، آپ کے ساتھ بالکل بھی زیادتی نہیں کی جائے گی اور نہ ہونے دی جائے گی۔ آپ اس خوف کو دل سے نکالیں، کیونکہ یہ اس خوف کی وجہ سے آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، تو آپ کا پورا گھر متاثر ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس بیماری سے متاثر ہونے والے الحمدللہ ہندوستان میں ایسا نہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ اس بیماری سے متاثر ہو کر انتقال ہو گیا، مر گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے صحت یاب ہونے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بہت کم لوگوں کا انتقال یا ہوا، یا بہت کم لوگ اس بیماری سے فوت ہوئے، مر گئے، مگر زیادہ تر لوگ اس سے محفوظ رہے اور وہ ریکور ہو گئے اور ان کا علاج ہو گیا وقت پر۔ تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں، آپ فوراً چیک اپ کرائیں، کہیں سے بھی آئے ہوں باہر سے تو چیک اپ کرا لیں تاکہ ایک اطمینان ہو جائے، اور اگر کچھ وائرس پایا جائے گا تو اس کی دوا ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، صحت یاب کرے گا۔ تو گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف و ہراس پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اپنی جان کا ڈر اور اپنی جان کی حفاظت آپ پر واجب ہے۔ آپ اپنی ہلاکت سے بچیں اور اپنی جان کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، اور جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، جو ڈاکٹرز آپ کا علاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ ایک تعاون کریں تاکہ وہ آپ کا بہتر سے بہتر علاج کر سکے۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی دقت ہو رہی ہے جہاں پر جو
جس جگہ رکھا گیا ہے لے جا کر متاثرین کو، وہاں پر کوئی دقت ہے تو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں یہ کمی ہے، اس کمی کو دور کروایا جائے گا اور بات کی جائے گی پرشاسن سے، ایڈمنسٹریشن سے بات کی جائے گی اس سلسلے میں۔ تو آپ بالکل نہ گھبرائیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کہیں باہر سے آئے ہوں تو آپ بالکل چیک اپ کرا لیں، بے خوف و خطر چیک اپ کرائیں، بہت اچھی طرح سے عزت کے ساتھ آپ سے برتاؤ کیا جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعاون کرنے کی ضرورت ہے، سہایتا کرنے کی ضرورت ہے، ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے، تو روزہ رکھیں، جن پر روزہ فرض ہے وہ روزہ رکھیں، تراویح اپنے گھروں میں پڑھیں۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے جو شہر بدایوں میں ادا کر دی جائے گی۔ شہر والوں کو بالکل بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو جائے گا یا یہ سنت ادا نہیں ہوگی، سنت ادا ہو جائے گی شہر والوں کے اوپر سے، اور اسی طرح اعتکاف بھی ادا ہو جائے گا، یہاں اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں تراویح پڑھ لیں۔ تو میری اس گزارش کو آپ لوگ سنجیدگی سے سنیں اور جہاں تک ہو سکے اس کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم اس بیماری سے نجات پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اس بیماری کو ہمارے ملک سے اٹھا لے، آمین۔